ناظرین، پروگرام میزان کی آواز کے ساتھ طارق فاروق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم موجود ہیں اٹک چھاچھی اتحاد کمیٹی کا ایک پروگرام چھوٹا سا منعقد کیا گیا، ایک گلدستہ سجانے کی کوشش کی گئی۔ آئیے ہمارے ساتھ دوست موجود ہیں، انہی سے پوچھتے ہیں کہ انہی کی زبانی سنتے ہیں کہ ان کی کیا کاوش ہے، یہ کیا کرنا چاہتے ہیں اپنی برادری کے لیے۔ میرے ساتھ موجود ہیں ظہور خان چھاچھی صاحب، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں اور کیوں ان کو ضرورت پیش آئی اس کراچی جیسے شہر میں ایک اتحاد قائم کرنے کی۔ انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دراصل ہمارے آباء و اجداد سن 1935-36 سے شہر میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس شہر کو بنانے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ تو آج دن تک کوئی ایسا پلیٹ فارم ہمیں میسر نہیں آیا تھا کہ ہماری اتنی بڑی تعداد میں ہماری ایک قوم یہاں پہ بستی ہے کراچی شہر میں۔ تو اس پہ ہم نے یہ کافی سوچ و گزار کی اور اس پہ ہمارے ساتھ تعاون ہے۔ ہمارے کابرین جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں، طارق حسن صاحب ہیں، ملک شبر صاحب ہیں، دیگر حاجی رب نواز ہے، حاجی فضل صاحب ہے، تمام ان دوستوں سے مشاورت کر کے ایک اٹک چھاچھی اتحاد کے نام سے پلیٹ فارم بنایا جس میں اپنی تمام بلادری کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ہماری بلادری ایک شریف اور ملنسار پڑھی لکھی بلادری ہے، جھگڑا فساد سے دور رہنے والی بلادری ہے، اور ہمارا کسی لسانیت سے یا کسی اس طرح کے کاموں سے کوئی واسطہ نہیں۔ ہماری بلادری کا زمانے سے یہ رہ رہے ہیں، اپنے اپنے کاروباروں میں مگن ہیں۔ تو صرف یہ مجبوری پیش آئی کہ اتنی بڑی اکثریت ہونے کے باوجود ہماری کوئی شناخت نہیں تھی اس شہر میں، تو اس سے ہم نے مشاورت کر کے اپنے ایک پلیٹ فارم بنایا۔ ہم اپنی بلادری کو اکٹھا کر رہے ہیں اٹک کے اتحاد کے نام سے۔ یہ اکٹھا کرنا ہی مقصود ہے یا اس کے علاوہ کچھ سوشل ورکنگ بھی کرنی ہے آپ نے؟ فلاح و بہبود کا بھی کام کرنا ہے یا صرف ایک ٹیم بنا رہے ہیں، بس لوگ اکٹھے کرنے ہیں آپ نے؟ نہیں جی، الحمدللہ جب بندے اکٹھے ہو جائیں گے ہماری نالج میں آ جائے گا کہ شہر میں ہماری کتنے آبادی ہے، کتنے ہمارے شہری وہ اٹک شہر کے رہنے والے ہیں۔ کریں گے۔ اگر آپ کو یہی نہیں پتا ہماری آبادی کتنی ہے، آپ بولیں ہماری پوری کراچی میں لوگ موجود ہیں۔ ہماری پوری کراچی میں لوگ موجود ہے، جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ سن 1935-36 سے یہاں پہ آباد ہیں۔ تو انشاءاللہ سب کو اکٹھا کریں گے، جب اکٹھے ہو جائیں گے اور ہو رہے ہیں انشاءاللہ کافی، ہم لوگوں نے کام اس پہ کر دیا، تو اس کے بعد ہم اس میں ویلفیئر کا کام بھی کریں گے اپنی بلادری کے لیے، اپنی بلادری کا فلاح و بہبود کے کام بھی کریں گے۔ مزید آگے چل کر کوئی ان کو تعلیم کے شعبوں میں، کھیل کے میدانوں میں، آج کل جو کمیونٹی ہال ہے وہ جس طرح کاروباری ادارے ہیں، سارے تعاون ہم کریں گے اپنی بلادری کے ساتھ۔ اچھا، یہ صرف چھاچھیوں تک ہی محدود رہے گی آپ کی تنظیم یا دیگر جو اقوام ہیں وہ اگر آپ سے کوئی رابطہ کرتے ہیں ممبرشپ کے لیے یا کوئی ان کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو ان کا بھی مسئلہ حل کریں گے آپ؟ جی فی الحال تو ہم اس کو اپنی جو اٹک کی بلادری ہے اس پہ محیط رکھیں گے۔ باقی جو ہمارے فلاحی کام ہو گئے، اپنی تمام کراچی میں بسنے والی جتنی بھی قومیں ہیں ساری ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ ہم سب کے ساتھ اس طرح کے کام کریں گے، پیار محبت کے کام کریں گے، ان کی فلاح و بہبود کے کام کریں گے۔ آپ لوگوں نے کوئی لیگل ایڈ بورڈ بنایا ہے، فری جو لیگل ایڈ فراہم کرتے ہیں آپ لوگ، جس میں 10-12 وکیلوں کا ایک پینل ہے، تو کیا آپ ان سے کوئی تھوڑی بہت فیس چارج کرتے ہیں جو سائل آپ کے پاس آتا ہے یا بالکل فری آف کاسٹ ان کے مسائل حل کرتے ہیں؟ جی بالکل، ہم نے ایک اٹک لیگل کمیٹی کا قیام عمل میں لایا ہے ہم لوگوں نے۔ اس میں ہمارے الحمدللہ 48 اٹک بلادری کے وکیل ہیں اور سارے ہی ہائی کورٹس کے زیادہ تر وکیل ہیں۔ تو اس میں ہمارے جو بلادری کے جو کمزور بندے آتے ہیں تو ان کے لیے ہم فری کے فیس کا کوئی اس میں لاؤ نہیں ہوتا ہے۔ جو صاحب حیثیت ہوتی ہے دینے کے قابل ہوتے ہیں ان سے آدھی فیس وہ چارج کرتے ہیں، باقی جو کمزور طبقہ ہوتا ہے ان سے فیس نہیں لی جاتی ہے۔ اب تک آپ نے کوئی کسی کی فلاح کے حوالے سے کوئی کام کیا ہو، کوئی بچیوں کی شادی کروائی ہے یا کسی کا کوئی مسئلہ درپیش ہو تو آپ لوگوں نے حل کروایا یا آج سے آپ نے یہ سٹیپ لیا ہے اور آگے جا کے کرنے کا ارادہ ہے؟ نہیں جی، گزشتہ تقریباً 1 سال ہو گیا ہم نے اس تنظیم کی بنیاد رکھی ہے، اور الحمدللہ اس بنیاد پہ اپنے تھرو سے ہم نے اپنے چھوٹے سے وسائل سے ہم نے 2-3 میتیں بھی اپنے علاقوں میں بھیجی اور 1-2 شادی بھی کرائی، بچوں کو فرنیچر بھی دیے ہیں۔ اس کے علاوہ سر کہ جو ہمارے ابھی جس طرح ہم مضبوط ہوتے جائیں گے آگے، ہمارے پاس بلادری تو ہماری یہاں پہ کراچی شہر میں لاکھوں کی آبادی ہے، تو انشاءاللہ یہ سارے کام آہستہ آہستہ کرتے رہیں گے۔
یہ تھے جی وائس چیئرمین اٹک چھاچھی اتحاد کے ظہور خان صاحب جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. اب ہماری کراچی کی ہر دل عزیز شخصیت سابقہ نائب ناظم چھاچھی برادری کے سر کے تاج جناب میری مراد طارق حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس پلیٹ فارم کی کیا سرپرستی کر پائیں گے یا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، کیونکہ آج ہم انہی کے ڈیرے پر موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے کیا خیالات ہیں اس حوالے سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں طارق؟ آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے. دیکھیں بیٹا، میری تو کوشش یہ ہے کہ میں خود بھی بڑے عرصے سے دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے اٹک سے بہت سارے لوگ، بہت بڑی تعداد میں لوگ، جتنی میرے پاس انفارمیشن ہے، ایگزیکٹ فگر نہیں ہے، کہ تقریباً کوئی 8-9 لاکھ لوگ کراچی میں اٹک کے لوگ یہاں بستے ہیں، جن کا تعلق مختلف اٹک کے قبیلوں سے اور مختلف خاندانوں سے اور مختلف زبانوں سے، جو کہ یہاں کراچی میں اپنی محنت مزدوری کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے یا اپنے معاش کے حوالے سے یہاں پر آباد ہیں. بہت عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے بہت چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں اور ان کو کوئی حل کرنے والا نہیں ہے. تو یہی سوچ میرے پاس ظہور صاحب جو ہے ہمارے وائس چیئرمین جو ہیں وہ آئے، ظہور صاحب یہ سوچ لے کر آئے. اسحاق لالا صاحب سے اور 2-4 دوستوں سے میری جب ڈسکس ہوئی تو میں نے کہا جی بالکل آئیں، ہمارا فرض بنتا ہے کہ وہ ہمارے پاکستانی بھائی ہیں اور ان کا بھی اتنا ہی اس شہر کے وسائل پہ حق ہے جتنا اور لوگوں کا اس شہر کے وسائل پر حق ہے. جس کی بنیاد پر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس اتحاد کو سپورٹ کریں گے، اس اتحاد کو آگے لے کر بڑھیں گے، اور اس اتحاد اسی پلیٹ فارم سے، کیونکہ دیکھیں اصولاً تو مسئلے سب کے حل ہونے چاہیے، لیکن ہر چیز اللہ کی ایک مصلحت ہوتی ہے. پہلے ہم اپنی برادری کے مسئلے حل کریں گے، اس کے بعد ہم آگے جائیں گے. جیسا کہ میمن برادریوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری میمن، بانٹوا میمن الگ ہے، اکھائی میمن الگ ہے، بہت ساری جو ہے میمنوں کی تنظیمیں چل رہی ہیں، وہ اپنے اپنے لوگوں کی، اپنے اپنی برادریوں کے مسائل حل کر رہی ہیں. تو ہماری بھی کوشش یہی ہے کہ اس اٹک قومی اتحاد کے اس پلیٹ فارم کے تحت اٹک کے جو لوگ کراچی، اٹک سے باہر آباد ہیں، اسپیشلی کراچی کے اندر آباد ہیں، ان کو اللہ نہ کرے کل کوئی بھی کسی قسم کی کوئی پریشانی آتی ہے تو اس میں یہ ہمارے جو لوگ ہیں، اتحاد کے لوگ ہیں، وہ سب ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور ان کو اس بات کا احساس ہو کہ یہ شہر بھی ان کا ہی اتنا شہر ہے جتنا اور لوگوں کا شہر ہے. ان کی بچوں کو تعلیم ملے اچھے انسٹیٹیوشنز کے اندر، ان کے بیماروں کا اچھی جگہ پہ علاج ہو، ان کے بچوں کو نوکریاں ملیں جو ہے اچھی جگہوں پر، جہاں پر وہ ان کی ڈگریاں ہوں اس کے حساب سے نوکریاں کر سکیں، اور جو ان کے جائز مسائل ہیں، جو بھی جائز مسائل ہیں وہ حل ہوں. اسی کے لیے ہم سب یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ہم نے سفر کا آغاز کیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اپنے لوگوں کو جو ہمارے اندر 2 طبقے، ہر جگہ 2 طبقے ہوتے ہیں. ایک وہ طبقہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس کو نوازا ہوا ہوتا ہے، وہ کچھ کما رہا ہوتا ہے، اور ایک وہ طبقہ ہوتا ہے جو بیچارہ بڑے قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. تو ہم اپنے ان دونوں طبقات کے بیچ میں برج بننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہوا ہے، اگر ہم ان سے کچھ لے کر ان لوگوں تک پہنچا دیں جو اپنے بچیوں کی شادی بھی نہیں کر سکتے، جو اپنے بچوں کو تعلیم بھی نہیں دلا سکتے، جو اپنے عزیز و اقارب کا اور بچوں کا علاج بھی نہیں کروا سکتے، جو اور بہت سارے، مرنے کے بعد قبر کا انتظام کرنا بھی ان کے لیے مشکل مرحلہ ہے. آج کل قبر بھی جو ہے وہ مفت میں نہیں ملتی. 40 سے 50 ہزار روپے، 60 ہزار روپے قبر کے اور اس کے انتظامات میں خرچہ آ جاتا ہے. ایک شخص جو پہلے ہی پریشان تھا، اس کے گھر میں میت ہو گئی، اب وہ لوگوں کے کھانے کا انتظام کر رہا ہوتا ہے، میت گاڑی کا انتظام کر رہا ہوتا ہے، پھر قبرستان میں گورکن کو دینے کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں، پھر ادھر قبر کی جگہ خریدنے کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں. تو یہ ساری ایک پریشانی ہے جو اس کی پریشانی میں مزید اضافہ کرتی ہیں. تو میری اور میرے تمام دوستوں کی، میرے ساتھ میرے انتہائی بھائی شبر صاحب یہاں موجود ہیں اور بہت سارے دوست ہیں جو آج نہیں آئے کیونکہ شارٹ نوٹس پہ ہم نے میٹنگ کی. ہماری کوشش یہ ہے کہ ایک مسئلہ صرف ایک شخص کا نہ ہو. اگر اٹک کے کسی بھی شخص کو مسئلہ ہوتا ہے، وہ پورے اٹک کے جتنے لوگ یہاں پر آباد ہیں وہ مسئلہ ان کا ہو. جب ایک مسئلہ اجتماعی مسئلہ بنتا ہے تو وہ مسئلہ رہتا ہی نہیں ہے، وہ مسئلہ پھر رہتا ہی نہیں ہے. اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا اسی طرح جس طرح میں یہ دوست اکٹھے ہو رہے ہیں، ابھی ہم نے اپنے سفر کا آغاز شروع کیا ہے. ابھی آپ نے بھی ایک سوال کیا تھا کہ صرف آپ کا مقصد اکٹھا کرنا ہے. میں نے اس کا پورا جواب تفصیلاً آپ کو دیا کہ ہمارا مقصد صرف اکٹھا کرنا نہیں ہے. اکٹھے تو ہم کسی بھی بہانے کر لیں گے لوگوں کو، لیکن اکٹھا کر کے ان کو یہ بتانا ہے کہ
کہ یہ وہ ہم نے آپ کو ایک پلیٹ فارم بنا کے دے رہے ہیں جہاں پر اللہ نہ کرے آپ کے کوئی بھی مسائل اگر ہوتے ہیں تو وہاں پر ان مسائل کا حل اس پلیٹ فارم پہ آپ کے ان مسائل کا حل موجود تھا اور ہے اور رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جب تک ہم اس قابل نہیں ہوتے ہیں، مطلب ہماری تنظیم اس قابل نہیں ہوتی، ہمارا اتحاد اس قابل نہیں ہوتا، یہ وہ اتحاد اس میں کوئی زبان کی کسی قوم کی قید نہیں ہے، صرف اٹک کے آپ ہونے چاہیے اور باقی آپ کا کوئی کسی قسم کی قید نہیں ہے. جب تک یہ کامیاب نہیں ہو، مطلب ہم اس میں نہیں ہوتے کہ جی اپنا قبرستان یہاں بنائیں اور اپنے ہاسپٹل کی طرف جائیں، اپنے اسکول کی طرف جائیں. ہم سے جو ہو سکے گا ہم لوگوں کی مدد کریں گے تاکہ ان کو وہ اپنے پیاروں کا علاج کرا سکیں، اپنے بچوں کو پڑھا سکیں، اپنے لیے جو ہے وہ اچھا ماحول پیدا کر سکیں. میری اٹک کے تمام ان لوگوں سے مؤدبانہ گزارش ہے، وہ تمام لوگ جو کہ کوئی حیثیت رکھتے ہیں اور جو کوئی کاروبار کر رہے ہیں کراچی میں، وہ اس میں اللہ اور اس کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی خاطر، کیونکہ غریب اور مجبور کی مدد کرنا اللہ اور اس کے حبیب کو خوش کرنے والی بات ہے، اس کی خاطر صدقہ جاریہ ہے، اس کے خاطر ہمارے ساتھ آئیں، ہمارے اس مشن میں ہمارے ساتھ شامل ہوں. یہ ایک مشن ہے. مجھے اس وقت بھی اندازہ ہے کہ جو حالیہ بارشیں ہوئی ہیں اس میں حکومت کوئی کسی قسم کی مدد نہیں کر پا رہی کسی کی. آج اگر ہمارے پاس کچھ فنڈ ہوتے یا وہ مخیر حضرات جو یہ حیثیت رکھتے ہیں وہ اگر ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے تو ہمارے بہت سارے اٹک کے لوگوں کے گھروں کا نقصان بھی ہوا ہے. ان کے گھروں میں اس وقت، کیونکہ جب گندا پانی آپ کے گھر میں آ جاتا ہے تو آپ کے پانی کی ٹینکی خراب ہو جاتی ہے، نہ آپ جب تک وہ ٹینکی صاف نہیں ہوتی نہ آپ نہا سکتے ہیں، نہ آپ اس پانی کو استعمال کر سکتے ہیں. آپ کے گھروں کے اندر، کچن کے اندر اگر پانی آ جاتا تو آپ اس کچن میں کیسے کام کر سکتے ہیں؟ آج ہمارے لوگوں کو ہماری ضرورت ہے. ہم پھر بھی کوشش کریں گے کہ بھئی ہم جائیں اور دروازہ جا کے کھٹکائیں اور ان کو جو ہم مدد کر سکتے ہیں وہ مدد کریں. میری پھر ایک دفعہ اپنے تمام مخیر اعضاء سے گزارش ہے کہ وہ آگے بڑھیں، ہمارے ساتھ آئیں، اس مشن میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوں اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں. بہت بہت شکریہ. آخر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنی قوم کے لیے کوئی پیغام. سر ایک منٹ ادھر دیکھیے، سر ایک منٹ دیکھیے. آخر میں کوئی اپنی قوم کو پیغام دینا چاہے، نوجوانوں کو اور جو بزرگ حضرات ہیں کہ وہ اس پلیٹ فارم کے ساتھ جڑیں، ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے جی، کوئی بھی تحریک، کوئی بھی ویلفیئر، کوئی بھی سیاسی جماعت جب تک اس کے اندر نوجوان لوگ نہ ہوں وہ کامیاب نہیں ہوتی. نوجوانوں کو تو میں کہوں گا کہ وہ زیادہ سے زیادہ جڑیں، زیادہ سے زیادہ وہ آئیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی طرح کامیابی دی تو ہمارے نوجوانوں کا مستقبل اسی اتحاد میں محفوظ ہوگا. ہم کوشش کریں گے کل ان کو اس اتحاد، اس پلیٹ فارم کے تحت ان کی نوکریاں لگوائیں کہیں پہ جا کے، چاہے وہ حکومت سندھ کے ادارے ہوں، چاہے وہ مرکزی حکومت کے ادارے ہوں، ہم ان میں جا کر ان کو نوکریاں لگوائیں. اور کوئی بھی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک اس کے ساتھ اچھے سوچنے والے بزرگ نہ ہوں، کیونکہ نوجوان کے خون کے اندر گرمی ہوتی ہے اور ایک بزرگ نے جو ہے زندگی کی 70-80 بہاریں دیکھی ہوتی ہیں، دھوپ گرمی برداشت کی ہوتی ہے اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ دودھ جب کو ابالتے ہیں تو کتنی دیر ابلتا ہے اور کتنی دیر میں ٹھنڈا ہو جاتا ہے. یہ اس کو ہر چیز کا اندازہ ہوتا ہے. تو ہمیں اپنے بزرگوں کی ضرورت ہے کہ وہ ہمیں مشورہ دیں، وہ ہمیں ہدایت دیں، وہ ہمیں سمجھائیں اور اس ہراول دستہ جو ہماری نوجوان ٹیم ہو کہ ہم ان بزرگوں کی ہدایت کے مطابق، ان کے مشورے کے مطابق ہم نوجوانوں کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنے اس کام کو آگے بڑھائیں. اور میری گزارش ہے کہ نہ صرف نوجوان، نہ صرف بزرگ، نہ صرف ہماری عمر کے لوگ، بلکہ ہماری مائیں بہنیں بھی آگے ہیں. دیکھیں، اب ہم ایک ضلع کی بات کر رہے ہیں، ایک ڈویژن کی بات کر رہے ہیں، وہاں پر تمام ایک ہی طرح کے لوگ ہیں. اگر ہماری مائیں بہنیں بھی ایک دوسرے کے گھروں میں جائیں گی، ایک دوسرے کی گھروں کے حالات دیکھیں گی تو وہ ہمارے گھروں کے بھی معاملات جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہوں گے. وہ بچیاں جو تعلیم نہیں لے پا رہی ہیں، وہ بچیاں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، وہ گھروں کے اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کے ساتھ مل کر، اپنی ماؤں بہنوں کے ساتھ مل کر ان مسائل کو بھی حل کرنے کی کوشش کریں گے. شکریہ جی. ہمارے ساتھ موجود تھے جی سابقہ نائب ناظم کراچی جناب طارق حسن صاحب، جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، اور ہر دل عزیز ہستی جناب محمد اسحاق صاحب موجود ہے
جو کہ اس تنظیم کے اور اس تنظیم کے روح رواں ہیں. اس گلدستے کو اکٹھا کرنے میں، اس کو سجانے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کیوں ضرورت پیش آئی اس کراچی جیسے شہر میں ان لوگوں کو اکٹھا کرنے کی، اپنی برادری کے لیے کام کرنے کی. کیا ایسی ضروریات زندگی تھی جو ہماری اس قوم کو بنیادی طور پر میسر نہیں تھی، جو کہ یہ کوشش کر کے دلوانا چاہتے ہیں؟ انہی کی زبانی سنتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. لالا، کیوں کر آپ کو ضرورت پیش آئی جبکہ ہمارے کراچی شہر میں بہت ساری فلاحی تنظیمیں موجود ہیں جن کے پاس بہت بڑی بڑی ایمبولینسز کے بیڑے ہیں، مختلف ادارے ہیں، ہاسپٹلز ہیں، پھر آپ کو کیوں کر ضرورت پیش آئی کہ آپ نے ایک تنظیم کی بنیاد رکھ ڈالی؟ وعلیکم السلام. السلام علیکم. آپ کا بہت بہت شکریہ میزان ٹی وی کا کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا. ہمارے اکابر ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور کافی پرانی بات ہے. میں نے ایک جگہ علامہ اقبال صاحب کا غالباً ایک شعر پڑھا تھا کہ یہی ہے مذہب، یہی دین و ایمان کہ دنیا میں کام آئے انسان کے انسان. تو انفرادی طور پر تو الحمدللہ ہر شخص کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی کی مدد کی جائے، اور الحمدللہ ہم سارے لگے رہے ہیں، ہمارے اکابر بھی لگے رہے ہیں. لیکن اجتماعی طور پر جو ہے نا وہ ہمارے نائب چیئرمین ہیں ظہور چھاچھی صاحب، وائس چیئرمین صاحب ہیں ظہور چھاچھی صاحب، انہوں نے، اور چیئرمین ہمارے خالد صاحب، تو آج وہ کسی مسئلے میں نہیں آ سکے. تو انہوں نے مجھے دعوت دی کہ لالا آپ ماشاءاللہ ہر وقت ایکٹیو رہتے ہیں کسی نہ کسی معاملات میں، تو آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. تو میں ان کے ساتھ شامل ہوا، اور جب میں شامل ہوا تو پھر میں نے ان سے بھی کہا کہ میں نے کہا اس کام میں جو ہے نا نہ پیسوں کی ضرورت ہے، نہ افرادی قوت کی ضرورت ہے، اس میں خلوص کی ضرورت ہے. اس کاز میں اگر آپ کو 10 15 20 یا 50 خالص اور خلوص والے لوگ مل جائیں تو انشاءاللہ آپ اپنی قوم کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں. ہماری قوم بہت محنت کش قوم ہے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. حالانکہ تاریخ گواہ ہے کہ اٹک نے بڑے نامور لوگ پیدا کیے ہیں، اور ہر فرد جو ہے نا ہر فرد جو ہے ماشاءاللہ بڑے بڑے نامور لوگ پیدا کیے ہیں. اس میں جو ہے کوئی نام آپ کو یاد ہیں جو نامور شخصیات گزری ہیں اٹک سے؟ کافی سارے ہیں. نور خان صاحب ہیں جو ہمارے گورنر بھی رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے نا نام تو مجھے یاد نہیں ہے لیکن کافی سارے لوگ ہیں. گورنر جاندان خان صاحب تھے ہمارے، اور اس کے علاوہ کافی لوگ ہیں جو ابھی میرے ذہن سے نکلے ہوئے ہیں. تو بڑے بڑے نام ہیں ماشاءاللہ. آرمی کے اندر ہیں، سول بیوروکریسی میں ہیں، بڑا ہائی پروفائل ان کی اس میں. تو جو ہم اکٹھے ہوئے ہیں وہ اس لیے ہوئے ہیں کہ ہماری برادری نے، ہاں طارق حسن صاحب تو ماشاءاللہ اللہ نے اس کو بڑا دیا. ہاں اچھا، ابھی حال ہی میں ہمارے جو آئی جی صاحب تھے کامران فضل صاحب، وہ بھی ہمارے گاؤں ہیں، سامہ گاؤں ہیں ان کے ہیں، سامہ گاؤں کے ہیں ماشاءاللہ. تو وہ بھی ہماری برادری، اٹک برادری سے تعلق ہے ان کا. تو اللہ نے بڑے بڑے نامور لوگ پیدا کیے، لیکن ان نامور لوگوں کے ساتھ ساتھ جو ہمارے جو غریب غربا لوگ ہیں، تو جو تجارت کرتے ہیں، ہوٹلوں کا کام کرتے ہیں، بھینسوں کا کام کرتے ہیں، مختلف اداروں میں ملازمت بھی کرتے ہیں، تو وہ اور ٹرانسپورٹ کے بہت بڑے ملک شبر صاحب ہیں جو ابھی اس وقت CPLC چیف ہیں، اور ان کے بزرگ بھی تھے ہمارے ملک احمد خان صاحب، اور بڑے لوگ ماشاءاللہ. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو پسا ہوا طبقہ ہے ہم ان کو جو ہے نا ان کی تکلیفوں کو دور کریں، ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کریں. اور یہ صرف ہم سیاست کی طرف نہیں آ رہے ہیں، ہمارا سیاست کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں، کوئی ہمارا لسانیت کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے، ہمارا کسی مذہب کے ساتھ واسطہ نہیں ہے، ہمارا صرف انسانیت کی طرف واسطہ. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی قوم کی، اپنی برادری کی ہم خدمت کریں اور ان کو ایک جگہ اکٹھا کریں، اور اکٹھا کر کے ہم چاہیں کہ ان کی جو ہماری بچیاں ہیں ان کی شادیاں ہوں وقت پر. غریب لوگ ہیں جو بعض اوقات جو بچے ہیں
जिनकी नौकरियां नहीं हैं उनकी नौकरियां जो है ना हम उनको लगाएं। माशाल्लाह हमारे उस्मान साहब बैठे हुए हैं, उनका फर्जंद है सामने, आप उसको दिखा सकते हैं। उनके बेटा है क्या ना उसामा, मोहम्मद उसामा। उसने पूरी दुनिया की 22 जो है ना दुनिया की 22 यूनिवर्सिटियों में कंप्यूटर में टॉप किया है। अब मुझे नहीं पता कि वो उस कंप्यूटर में कौन सा स्केल उसमें आता है, लेकिन उसने टॉप किया माशाल्लाह। और इसके अलावा भी हमारे अटक ने, मैंने आपसे पहले बात की है कि माशाल्लाह मलक शबर साहब का जो भतीजा है, अभी इंग्लैंड में मलक शबर साहब हैं हमारे जो CPLC चीफ हैं और हिलाल गुड्स ट्रांसपोर्ट के बानियान में हैं। तो इनका जो भतीजा है उन्होंने भी इंग्लैंड के अंदर जो है एक यूनिवर्सिटियों में माशाल्लाह एक उसमें क्या है वाइस प्रेसिडेंट जो है वो माशाल्लाह कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। तो एज ए वाइस प्रेसिडेंट वहाँ परफॉर्म कर। जी एज ए वाइस प्रेसिडेंट वो परफॉर्म कर रहे हैं, इलेक्ट हुए हैं माशाल्लाह। और अच्छा, तो आपका विज़न क्या है जब आप मतलब अभी तो आपने बुनियाद रखी है और चलते चलते अल्लाह ताला आपको तरक्कियाँ दे, तो विज़न क्या है? क्या अपनी कौम के लिए क्या करना चाहते हैं आप? कौम जो पिसा हुआ तबका है ना जी, ख़ास कर जो गरीब लोग हैं हमारे, जो भाई हैं हमारे, हम तो चलो गुजारा कर लेते हैं, हमारे वो छोटे छोटे मसाइल में उलझे रहते हैं। थाने का मसला आ गया, कोर्ट का मसला आ गया, कचहरी का मसला आ गया, आपस में लड़ाइयाँ हो गई, कुछ शादी ब्याहों के मसले हो गए, कब्र के मसले हो गए। तो इन चीज़ों को जो है ना हम सामने रखते हुए उनको इकट्ठा कर रहे हैं और उनके जो है ना आपस के जो लड़ाई झगड़े वगैरह भी हैं तो उसमें भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको आमने सामने बिठा के और इसको और इत्तेफाक पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, इत्तेहाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी बरादरी में जो है ना वो इत्तेफाक पैदा करें, इत्तेहाद पैदा करें कि हमारे जो बुज़ुर्ग जो किसी ज़माने में हर बुज़ुर्ग का हुजरा हुआ करता था, बैठक हुआ करती थी, और वो बैठक जो है ना वो एक कच्चे होते थे या पके होते थे, लेकिन दिल के पके होते थे, खुलूस वाले लोग हुआ करते थे। तो हम चाहते हैं कि वो जो थर्ड ऑप्शन यानी एक तो घर है, एक काम है और एक तीसरी जगह जो तरबियत गाह हमारी होती थी, तो हम चाहते हैं कि वो सिस्टम हम दोबारा लाएं, एक जिरगे की सूरत में अपने फ़ैसले खुद करें अपने। इसमें हमारे साथ ये सुप्रीम काउंसिल पूरी की पूरी बैठी हुई है। कोई ऐसी बात होती है तो उसमें जो ना हमारे सैयद मुस्लिम शाह साहब बैठे हुए हैं, राशिद साहब बैठे हुए हैं, अख्तर साहब बैठे हुए हैं, राशिद भाई बैठे हुए हैं। इसके अलावा जो है ना हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं जुनैद अजीम साहब, राशिद साहब हैं और वो जमील साहब बैठे हुए हैं और अपना उस्मान रब्बानी साहब बैठे हुए हैं, सर बैठे हुए हैं, हमारे अकाबरीन हैं। तो अभी तो ताज़ा हमने स्टार्ट किया काम और हमारी ये कोशिश है कि इंशाल्लाह मैंने पहले एक दफ़ा एक इंटरव्यू में कहा था कि 84 गांव तो खाली हमारे छछ के हैं और अटक के जो है ना अभी गिनने में नहीं आ रहे कि कितने हैं। तो हम चाहते हैं कि ये जो 100-200 जो गांव हैं इनका फूलों का गुलदस्ता हो और उस गुलदस्ते को हम सजाना चाहते हैं। हम चाहते हैं एक जगह से हम गुलदस्ता बनाएं जिसकी खुशबू पूरी दुनिया में फैल जाए। कोई पैगाम देना चाहेंगे अपनी कौम को? मेरा पैगाम ये है कि हमारी बरादरी जो है ना मजबूत हो, इत्तेफाक और इत्तेहाद में रहे, और अगर मेरे अपने जो इख्तलाफात किसी और के साथ हैं तो मुझे चाहिए कि मैं उसकी तरफ इस की तरफ नहीं जाऊं कि वो जनाब उसके जो है ना ख्यालात कुछ और हैं और मेरे ख्यालात हैं। बस अपने आप को उसके ख्यालात में मैं एडजस्ट करूं अपने आप को, तो हमारे सारे फसाद ख़त्म हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि सारे जो है ना हम मिल के एक बेहतरीन सा गुलदस्ता बनाएं और हम इसमें कामयाब हों। हमारे साथ मौजूद थी जी लाला इसहाक साहब जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। हमारे साथ एक और हर दिल अजीज़ शख्सियत मौजूद हैं, इस तंजीम की जनरल सेक्रेटरी भी हैं। कहते हैं कि इस तंजीम के हवाले से कि उन्होंने क्यों बुनियाद डाली और आगे चल के वो क्या करना चाहते हैं और इसमें अब तक कितने मेंबर जुड़ चुके हैं इनके साथ, क्या इन्होंने कोई फ़ंड वगैरह रखा है, तो पूछते हैं आके उनसे जी क्यों क्या। अच्छा जी, जनरल सेक्रेटरी भी हैं इस तंजीम के और यूथ पार्लियामेंट सिंध के ज़िम्मेदार भी हैं, इंफॉर्मेशन मीडिया सेक्रेटरी भी हैं यूथ पार्लियामेंट सिंध के।
انہی کی زبانی سنتے ہیں, اس تنظیم کے حوالے سے بھی, یوتھ پارلیمنٹ کے حوالے سے بھی ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جیسا کہ آپ نے اس پلیٹ فارم کے حوالے سے ہمارے جتنے بھی قائدین تھے ان کا انٹرویو لیا, اور وہ خلوص نیت سے روز اول سے اس کے اندر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. کراچی چونکہ ایک منی پاکستان ہے اور اس کے اندر مختلف اقوام یہاں رہ رہی ہیں, اور ہماری بھی جو قوم یہاں آباد ہے اور آپس میں رواداری, پیار, محبت اور ان کی جو ہے امن پسندی سب کے یہاں آیا ہے. اسی کے لحاظ سے جو کہ کووڈ کے بعد بہت ساری پریشانیاں ہمارے سامنے نظر آئی ہیں, محرومیاں نظر آئی ہیں, جو کہ کسی بھی ملک میں, کسی بھی دنیا کے اندر اس طرح کے واقعات پیش آئیں تو اس کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہوتا ہے. تو ہماری قوم کے لیے جو محرومیاں تھی, جو ڈیولپنگ ہمیں کرنی چاہیے تھی, وہ نہیں ہو سکی تھی. کمیونیکیشن کافی گیپ رہا ہمارے اندر. تو کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے, اس لحاظ سے ہم نے اس پلیٹ فارم کا آغاز کیا روز اول سے کہ ہم یہ جو کمیونیکیشن گیپ ہے وہ دور کریں, تاکہ ہمارے لوگوں کے اندر جس چیز کی بھی ان کو ضروریات ہوں, بنیادی ضروریات سے وہ محروم ہیں, اس میں ہم ان کا تعاون کر سکیں. ایک انسان کہتے ہیں نا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا جو ہے بازو ہوتا ہے, تو ہم ایک مسلمان اور قوم کے ناطے ایک دوسرے کا بازو بنیں, ایک دوسرے کے ہر خوشی غمی میں ایک ساتھ دیں, تعاون کریں. اسی لحاظ سے میں اس اٹک چھاچھی اتحاد پاکستان کے پلیٹ فارم سے ایز اے جنرل سیکرٹری جو کام کر رہا ہوں, میں چاہتا ہوں جتنے بھی نوجوان ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں اور اپنی اسکلز کو اس قوم کے لیے نچھاور کریں. ایک علامہ اقبال کا شعر ہے, اٹھ کے اب بزم جہاں کا کچھ اور ہی انداز ہے, مشرق و مغرب میں اب تیرے دور کا آغاز ہے. بہت بہت شکریہ. یہ تھے جی جنرل سیکریٹری جنید عظیم صاحب جو اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے. اس گلدستے کے لیے ہم بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی رات چگنی کامیابی عطا فرمائے. اجازت, پروگرام میزان کی آواز سے اجازت دیجیے. کیمرامین سمیر حمایتی کے ساتھ طارق فاروق, میزان نیوز, کراچی.